ہمارے یہاں کئی ایک شعبہ جات جاری ہیں جن میں شارٹ عالم 2 سالہ کورس بھی جاری ہے. یہ ہمارے انہی میں سے ایک طلبہ ہیں اور ماہانہ اصلاحی بیان بھی یہاں پہ ہوتا ہے اسی سٹائل سے, اور اسی طرح مہینے میں ایک بار ہمارا کورس بھی ہوتا ہے. اور ایک چوتھا بھی ایک پروگرام الحمدللہ ہم لانچ کر چکے ہیں کہ چند ایک عرصے میں مختصر انداز سے عربی گرامر اس انداز سے پڑھایا جائے کہ جس پر قرآن پاک کا ترجمہ بآسانی سمجھ جائے, یعنی اس انداز سے کہ عربی کے پیچھے ہماری اردو سرائکی جو چھپی ہوئی ہے وہ محسوس ہونے لگ جائے. تو الحمدللہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو پڑھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اسے مزید انداز سے آگے بھی بڑھائیں گے. تو گویا یہ 4 شعبہ جات ہیں, تو جن میں ایک ہمارا ماہانہ ایک فری اسلامک کورسز کے نام سے بھی ہوتا ہے. تو اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں. تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا سنت کے متعلق کہ سنت کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے, سنت حدیث میں فرق کیا ہے, اور اسی طرح سنت ہمارے بزرگان دین اصحاب پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت پر چلنے کے فائدے بتائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ہمارے بزرگوں نے اگر سنتوں کو چھوڑ دیا جائے تو نقصانات کیا ہیں, ان باتوں پہ بات کی تھی. آج ہمارے انشاءاللہ باقاعدہ سنت کا آغاز ہونے لگا ہے. ہماری ابتدا دن سے ہوتی ہے, ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے اٹھنے کا سٹائل کیسا ہونا چاہیے. تو اب یہ بات اگر ہم توجہ کریں, انسان اٹھتا تو ہے, نیند بھی کرتا ہے تو اٹھتا بھی ہے. تو گویا ایک ایسا کام کہ ہم کرتے ہیں, اس کام میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہم جاری کر لیں گے تو الحمدللہ ہمارا سونا بھی ثواب ہوگا. وہ کون سا مالک ہے کہ جو ہمیں سونے پہ ثواب دے؟ وہ کون سا مالک ہے جو ہماری سونے کو کام کو ڈیوٹی سمجھے اور اس پر ہمیں تنخواہ دے؟ لیکن اللہ رب العزت ایک خوبصورت طریقے ہمیں ہدایت فرمائے ہیں. اگر ان کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو جائے تو ہمارا سونے کا سونا بھی ہے اور سونا بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شمائل ترمذی عالم بننے کے 8ویں سال میں حدیث پاک کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. اسی کے مطابق اگر انسان جب اٹھتا ہے تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو یوں چہرے پہ مل لے صاف کرنے کے انداز سے, تو ایک نیند کا اثر بھی جاتا رہتا ہے. اور یہ کام انشاءاللہ ہم کر لیں تو ہمارے لیے یہ معاملہ آسان ہو جائے گا, اور اسی جیسا کہ نیند کے اٹھنے پر جو نیند کا غلبہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ڈھل جائے گا, ختم ہو جائے گا, اور ہماری ابتدا صبح کی نماز تکبیر اولیٰ سے آسانی سے ہو سکے گی. اسی طرح شمائل ترمذی کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے اٹھنے کی دعا بھی فرمائی ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اگر یہ انسان کر لے تو ہمارے لیے مزید ایک دعا کے اوپر ترقی اور ذکر کا ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اٹھنے میں تیسری سنت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھتے تھے تو وہ مسواک بھی فرماتے تھے. آج ہمارے یہاں یہ بات ایک مشہوری ہے کہ مسواک کا تعلق صرف وضو اور وضو تب کریں گے جب نماز کا معاملہ ہوگا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ مسواک کئی مواقع پر سنت ہے. سونے پر ہے, کھانے پر ہے, اور اسی طرح ہمارے نماز اور وضو پر بھی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مسواک جو سنت ہے اس انداز سے ہے مستقل. اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کی روایت کے مطابق, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, کہ اگر میری امت پر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا کہ مسواک کرو, اور اسے میں حکم کے درجے میں اتارتا. تو اس بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واجب اور فرض تو قرار نہیں فرمایا, لیکن اس سے اس کی اہمیت اس انداز سے سمجھ آ رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخری لمحہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک ہی لے کر چبایا تھا اور مسواک فرمایا تھا. ایسے انداز, تو یہ ایک مسواک کی سنت ہے, یہ ایک مسواک کی اہمیت ہے. کہ اب اہمیت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, یعنی اور کوئی بات رکاوٹ کے طور پہ نہیں ہے کہ میں مسواک کو ضروری قرار دوں صرف اس وجہ سے کسی کا جبڑا کمزور, کسی کا کس انداز سے کوئی کسی کو خون نہ نکل آئے, کسی کی تکلیف نہ ہو, وگرنہ واجب ہونے کے باقی تمام تر باتیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. روایت کے مطابق مسند احمد کی روایت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے وضو کے لیے مسواک فرمایا کرتے تھے. تو اس سے بھی ہمیں اندازہ چل رہا ہے ایک مسواک کا. بحر الرائق کے مسئلے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے, وہ یہ بھی کہ یہ جو مسواک ہے ایک بالش جتنا ہونا چاہیے, انگلی سے زیادہ موٹا یا اتنا ہی ہونی چاہیے, اس سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے. تو اس انداز کو اگر ہم سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اب اگر ہم دیکھیں ہم نے اٹھنا ویسے ہے, چہرہ ہاتھ چہرے پہ مل لیں تو آسانی, پھر اس کے بعد مسواک, دانت تو ویسے ہی صفا کرنے ہیں تو پھر اگر اس انداز سے کر لیں گے تو ہماری آسانی. اور ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا تو مسواک کے حوالے سے, وہاں پہ ایک دوست نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ دانتوں کی صفائی تو ٹوتھ برش سے بھی ہو جاتی ہے, تو کیا وہ بات کافی ہے؟ تو میں نے کہا یہاں پہ 2 باتیں ہیں, ایک ہے دانت صفا کرنا, اور ایک ہے کہ دانت صفا کرنے کے لیے ہو بہو وہ طریقہ اپنانا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا ہے. تو دانت صفا اگر برش سے کریں گے تو صفائی ہو جائے گی, طہارت مل جائے گی,
صفائی کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کاموں میں وہ طریقہ جو آقا نے اپنایا تو اس پہ ڈبل ثواب ہے۔ تو گویا صفائی پر بھی ثواب ہوگا، اور صفائی میں وہ طریقہ جو آقا نے اپنایا اس کے ذریعے سے بھی ثواب، یعنی ڈبل اور دگنا ثواب ہو جائے گا۔ تو اس لیے آج بھی اس کے اندر وہ برکات ہیں کہ اگر ہم تو برش کا انکار نہیں ہے، تو یہ بات ممکن ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر وہ بھی کر لیا جائے، یہ بھی کر لیا جائے، اور باقی 5 وقت وضو کے ساتھ مسواک کو بھی اپنا لیا جائے، تو ہمارے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح تیسری نمبر پہ غسل کی سنتیں۔ تو غسل میں کیا کام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان نہاتا ویسے ہے، بدن پہ پانی ویسے ہی بہاتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اپنا لے گا تو صفائی کی صفائی ہو جائے گی، یہ دنیاوی فائدہ، اور ثواب کا ثواب ہو جائے گا، یہ آخرت کا فائدہ۔ اور مومن کی تو شان ہی یہی ہے کہ وہ صرف دنیا نہیں مانگتا، اور وہ صرف آخرت بھی نہیں مانگتا، وہ دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مومن کی اس دعا کے اشارے سے یہی بات مزاج مومن کا فرمایا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا بھی بھلی ہو، اور فی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اعلیٰ ہو۔ تو یہ بات ممکن ہے کہ ہم دنیا بھی اعلیٰ چاہیں اور اس میں بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، اور آخرت میں بھی نعمتیں ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو ابو بکر صدیق بعد الانبیاء تمام کائنات انسانیت میں سب سے افضل ہے، اور یہ مال میں ٹاپ 10 صحابہ میں ہے، اور ان میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ مال ابو بکر صدیق کے پاس ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابو بکر تیرے ہی احسان باقی رہ گئے ہیں، باقیوں کا میں نے سب کچھ ادا کر دیا۔ اس بات سے نظر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنا نچھاور کیا، خون تک جسم کا نکال کے دیا۔ جب مال بس دیکھا یہ گیا ہے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، مال ہے تو لوٹا لیا، جسم کی ضرورت ہے تو بچھا دی، مارے کھائی، بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ قوم والوں نے اتنا سمجھ لیا کہ ابو بکر صدیق اب اللہ کو جان دینے لگے ہیں۔ ہوش آنے پر پوری کی پوری قوم ساتھ ہے، بیٹھی ہوئی ہے اس پریشانی میں کہ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دینے پر تکلیف کا سبب بنا ہے۔ تو اس پر جیسے ہی ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے جسم کے درد کے لیے نہیں کی کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ تو ایسے شخصیت ہیں، تو اللہ نے ان کو نعمتوں میں بھی رکھا تھا، تو پتہ چلا دنیاوی نعمتیں اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنتی اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ ابو بکر صدیق کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو اگر ان کے جیسے گویا مال اللہ سے دور نہیں کرتا بشرطے کہ طریقہ ٹھیک ابو بکر جیسا ہوتا۔ کل انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اور دین پر لگایا، آج صحیح معنوں میں ہم اپنی ذات پہ لگا لیں، ٹھیک طریقے سے اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کر لیں، الحمدللہ ہمارے لیے ثواب کے معاملات بڑھ جائیں گے۔ آگے آئیے غسل، تو غسل کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا، جب انسان بڑی ناپاکی میں اتر آئے جسے حدث اکبر کہتے ہیں تو اس وقت ہمارا غسل ضروری ہوگا۔ اب غسل کا طریقہ کار کیا ہے، اسے ایک آسان لہجے میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ دو ہی باتیں ہیں، ایک ہے برائی اور گندگی، ناپاکی نجس، اور دوسری ہے اچھائی اور عمدگی۔ تو جو چیز برائی ہے، اچھائی کے آنے سے پہلے برائی بندہ ہٹاتا ہے۔ اگر ہم نے خوبصورت کمرے میں کارپیٹ بچھانا ہو تو ڈائریکٹ اچھا کارپیٹ نہیں بچھاتے، بلکہ اس سے پہلے جو گندگی ہوتی ہے وہ ہٹاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے جسم سے گندگی ناپاکی کو دور کرنا ہے۔ کیا؟ غسل میں سب سے پہلے نیت، دوسرے نمبر پہ آ جائیں اس کے ساتھ ہم نے استنجا اور جو برائی گندگی ہے اسے دور کرنی ہے۔ جب یہ ساری استنجے کے ساتھ سارے معاملات ہمارے صاف پاک ہو گئے ہیں، وہ چیز جو برائی تھی نہیں ہونی چاہیے نکال لی ہے، اب دوسرے نمبر پہ ہم نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کے بعد پھر پورے جسم کے اوپر ہم نے پانی بہا لینا ہے، اور اس انداز سے بہانا ہے کہ 1 مرتبہ بہانا فرض ہے، 3 مرتبہ بہانا سنت ہے۔ تو اس انداز سے جسم کے اوپر پانی بہا لیا جائے کہ کوئی بھی جسم کا حصہ خشک نہ رہے، ہمارا غسل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی اس میں یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم غسل کریں تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ انسان بدن کے تھوڑے حصے پر پانی لگائے تو وضو ہے، اور پورے جسم پر بہائے تو غسل ہے۔ غسل بڑی عبادت ہے، وضو چھوٹی عبادت ہے، تو بڑی عبادت غسل میں، چھوٹی عبادت وضو آ جاتی ہے۔ جیسے 10 کے نوٹ میں 5 کی قیمت کی حیثیت آ گئی ہے، تو یہاں پہ یہ بھی بات ہے۔ ہاں، اس غسل میں اسپیشل علیحدہ وضو کر لینا یہ سنت ہے، اچھی بات ہے۔ تو اس بات سے 2 مسئلے سمجھ آئے، اگر غسل کر لیا وضو نہ کیا تو وضو ہو گیا، غسل میں وضو خود بخود ہو گیا۔ پھر اگر غسل میں ہم نے مکمل طریقے سے علیحدہ پہلے وضو کر لیا پھر اس کے بعد غسل کیا تو یہ ثواب کا ثواب ہو جائے گا۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، گندگی ناپاکی کو دور، دوسرے سٹیپ پہ وضو، پھر تیسرے سٹیپ پہ مکمل جسم کے اوپر پانی بہا لینا چاہیے، تو اس میں ہمارے لیے ثواب کے ذرائع۔ پھر اس کے بعد بدن کو تولیہ سے سکھانا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں روایات ہمیں دونوں قسم کی ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کپڑا فرمایا تھا، حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے۔ تو گویا اب ہمارے لیے ان دونوں کاموں میں مزاج کو دیکھ لیں، آسانی کو دیکھ لیں،
چاہتے ہیں جسم پہ باقی ٹھنڈک کے اثرات کے طور پہ باقی ہو جیسے کہ گرمیوں میں، تو انسان نہ کرے، اور اگر سردیاں ہوں چاہے کہ بس وہ بدن پہ پانی لگنا اس وجہ سے تاکہ وہ میل کچل دور ہو جائے، اور اب سردیاں ہیں تو فلہذا اسے ہٹا بھی لینا چاہیے۔ تو یہ ایک انسان کی آسانی پر ہے، روایات دونوں ہیں۔ اور ہاں اس میں مزے اس بات کے ہیں کہ مزاج اپنا اپنائیں اور اس میں نیت سنت کی کرنے، کام ہمارا ہو رہا ہے اور اس میں ثواب کا ثواب بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوٹی کہ جس میں مالک ہمیں یہ کہہ رہا ہے اپنی ضروریات پوری کرو اور تمہاری ضروریات کے پورا کرنے میں تمہیں تنخواہ دوں گا۔ ایسا کوئی مالک ملے گا کہ پورے اپنے کام کرو؟ نکاح کیا ہے ہماری جسمانی ضرورت پوری نہیں ہے، کھانا کیا ہے ہماری جسمانی ضرورت پوری نہیں ہے، کپڑا پہننا کیا ہماری جسمانی ضرورت کا پورا ہونا نہیں ہے، تو یہ تم کر لو، اس میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے لو، اسے ثواب میں بنا دوں گا۔ ضرورت تمہاری پوری، اللہ رب العزت نے اوپر پیکج بھی دے دیا۔ گھر میں داخل ہونے کے متعلق کی سنتیں، جب انسان گھر میں داخل ہو تو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے، مسلم شریف کی روایت کے مطابق۔ آگے آئیں، امام ابو داود نے اپنی حدیث پاک کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو یہ دعا ہے، یہ انسان سیکھ لے، یاد کر لے، پڑھ لے، تو ہمارے لیے گھر میں جب ہم آئیں گے شیطانی اثرات سے پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم گھر میں جائیں، ابو داود شریف کی روایت کے مطابق حدیث پاک میں آتے ہیں تو سلام کر لیں۔ تو حضرت عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو اس انداز سے سلام کرتے تھے، اس انداز سے بات کرتے تھے، جو اگر کوئی سویا ہوا ہوتا تھا تو وہ اٹھتا نہیں تھا، اور جو جاگتا ہوا ہوتا تھا وہ بات سن لیتا تھا۔ جہاں پر بات پہنچانے کا مقصد ہے تو وہ بھی پورا، اور جہاں پہ نہیں پہنچانا تو وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ جس طرح امام کا قرات میں کتنی مقدار میں آواز رکھنا، یہ بھی ایک سنت کا معاملہ یہ ہے، امام محسوس کر لے کہ مقتدی کتنے ہیں، تو جتنے مقتدی ہوں آواز کی فریکوینسی اتنی ہونی چاہیے، یا اس سے کم کہ مقتدی سنے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، اور اتنی زیادہ کر لے کہ باہر بھی آواز جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی معاملہ ہونا چاہیے۔ نسائی شریف کی روایت کے مطابق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک میں اشارہ کہ جب آقا گھر میں تشریف لے جاتے تو قدموں کی آہٹ ہوتی، محسوس کراتے کہ اب ہم آ رہے ہیں۔ اس بات سے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اگلے کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی بندہ اپنی بات ہمارے اوپر نہیں کھولنا چاہتا تو اس کو پہلے سے ہی محسوس کرا دیا جائے کہ دیکھو میں آ رہا ہوں۔ قدموں کی آہٹ سے یہ محسوس کرانا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو تم اسے اپنا ذاتی، ابھی بھی تم اسے راز کے طور پہ رکھ سکتے ہو۔ اور بھی بہت سارے ہمارے اس میں حکمتیں نظر آتی ہیں۔ تو تمام در آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے بندوں کے کتنا خیال رکھا ہر ایک معاملے کے اندر، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ آج کل یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ کتنے طلاقوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا چیز؟ کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کا موبائل استعمال کرنا، اور اس کے پیچھے کی وجہ شک ہوتی ہے۔ ذرا پاس ورڈ تم نے کیوں لگایا، اسے کھولو، کھولنے پر مجھے میرا اپنا واٹس ایپ دکھاؤ، فیس بک دکھاؤ، ایسے کرو ویسے کرو، پھر وہ اسے کہے کہ تم نے کتنے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں، یہ لڑکے کے نام پہ تم نے کس کا نمبر سیو کیا ہوا ہے۔ یہ تمام تر باتیں ہمیں شک کی وجہ سے، ہاں اگر کوئی واضح بات ہے تو وہ اور بات ہے، گویا وضاحت کی بات، بیان کی بات، واضح بات سے انکار نہیں ہے، لیکن صرف اپنی مزاج کی بنیاد پہ ہی شک کرنا، تو یہ شک انسان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ پولیس والے اگر کسی شریف بندے کو بھی لے جائیں انویسٹیگیشن میں، اس کو ماریں اور تکلیف دیں تو اسے مار کے کہتے ہیں کہ مانو تو نے یہ کیا ہے، تو وہ ضد میں آ کے کہتا ہے کہ پہلے تو نہیں کیا تھا، نکلنے کے بعد یہی ضرور کروں گا۔ تو شریف بندے کو بدماش بنا دینا، صحیح مزاج، صحیح عقیدے، صحیح عمل والے کو اسے الٹا کر کے خراب کر دینا، تو یہ بھی ہمیں ایک نافرمانی اور برائی تک لے جانے والا ہے۔ تو اگر ایسا معاملہ کسی میں ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو مسئلے کے حل کے اور بھی واضح صاف ذرائع ہیں، تو ان چیزوں کو انسان چھوڑے۔ سرما کے متعلق، سرما بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں عصمت سرما استعمال کیا کرو۔ یا رسول اللہ، ہم عصمت استعمال کریں؟ فرمایا جی، وجوہات بہت ساری، ان میں دو، ایک یہ ہے کہ سرما لگایا جاتا ہے، مقصد اس کی یہ ہے کہ روشنی، ہماری آنکھ کی بینائی تیز ہو، ہاں تیز ہوتی ہے عصمت سرمے سے۔ پھر دوسرا، پلکوں کو وہ زیادہ کرتا ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ پلکوں کا زیادہ ہونا صحت کے لیے زیادہ بہتر ہے، آنکھوں کے فائدے کے لیے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام، ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک سرما دانی بھی تھی، اس میں وہ سرما استعمال فرماتے تھے، اور سرما رکھا ہوا ہوتا تھا، ہر رات 3 سلائی ڈالتے تھے۔ اب 3 سلائی کے متعلق کتنی سلائی ڈالیں، تو روایات اس کے متعلق ہمیں دونوں ہی ملتے ہیں۔
ترمذی شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں سرما مبارک کے حوالے سے طریقہ کار یہ بھی ملتا ہے کہ دائیں میں 3 اور بائیں میں 2، اور اسی طرح دوسرا طریقہ یہ بھی ملتا ہے کہ دائیں میں بھی 3 بائیں میں بھی 3۔ تو وہی بات آ گئی تولیہ والی غسل میں کہ استعمال کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ استعمال اگر ہم کر لیں اور اس میں اگر کوشش ہو تو عصمت سرما مل جائے، وگرنہ اگر عصمت سرما نہ بھی ملے تو اس کے علاوہ سے بھی سنت ثابت ہو جائے گی، سنت کا ثواب مل جائے گا، ہمیں فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اس کے طریقہ کار میں سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ آقا فرماتے ہیں کہ عصمت سرما تمہارے سرموں میں بہترین سرما ہے۔ تو گیا اس سے ہٹ کر بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور سنت میں اعلیٰ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم عصمت سرمے کو استعمال کر لیں۔ جوتوں کے متعلق سنتیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ اسٹائل اپنانے سے منع فرمایا ہے کہ ایک پاؤں میں جوتا ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ تو گویا اگر پہننا ہے تو دونوں میں پہنو تاکہ مقصد حاصل ہو، صحیح طریقے سے چلنا، اور اگر اتارنا مطلب ہے تو دونوں سے اتار لو۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم ایک پاؤں میں جوتا رکھ لیں اور دوسرے میں نہ رکھیں، گویا چلنے کے اسٹائل اور ڈھال میں بھی ایک تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، اور دیکھنے والا بھی اسے ایک غیر سنجیدہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو اس کی کیا حرکت ہے۔ تو اس لیے پہننے میں دونوں پہنے، یا تو پھر اگر اتارنا ہے تو دونوں اتار لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ جوتا پہنے تو جوتا پہننے میں دائیں پاؤں کا استعمال کرے ابتدا، اور اگر کوئی اتارے تو بائیں پاؤں سے اتارے، گویا پہننے میں سیدھا اور اتارنے میں الٹا پاؤں استعمال کرے۔ اس انداز سے یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو فلہذا ہمیں اپنے جوتوں کے معاملے میں ایسا ہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہے معاملہ جوتے کا ہو، وضو کا ہو یا کنگھی کا ہو، حتی الوسع جتنی ہمت و طاقت ہوتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں پہلو کو اختیار فرماتے تھے، وضو میں بھی، کنگھی کرنے میں بھی، اور اسی طرح تیسری چیز جوتے میں بھی۔ حضرت امام داود اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حدیث پاک اپنی کتاب میں نقل فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کے جوتا نہ پہنے۔ تو علماء اس کی تشریح میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جوتے میں سے یہاں پہ مراد وہ ہے کہ ایک ایسا جوتا جو کھڑے کھڑے بآسانی پہن کے انسان نہ جا سکے۔ تو جس طرح آج کی سینڈل ہوتی ہیں یا ایک تسمے والے بوٹ ہوتے ہیں، تو ان کو انسان تسلی سے بیٹھ کے پہنے۔ اور کئی مرتبہ ہماری مساجد میں یا کئی بھی ایسے بہت بڑے پروگرامز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ جوتے اتارنے کی جگہ علیحدہ تھی، وہ پروگرام میں آئی ہیں، انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، اب دوبارہ دعا کے بعد یا کیا کہتے ہیں نماز کے سلام کے بعد کوئی بندے باہر نکلنے لگے ہیں تو بہت سارا رش ہے۔ سب سے پہلے جو 2-4 بندے پہلے نکلے ہیں تو انہوں نے کھڑے ہو کر اب تھوڑا تھوڑا وہ گر بھی رہے ہیں، ہل بھی رہے ہیں، اور اپنا جوتا بھی پہننے ہیں کھڑے ہو کے، مطلب ضد ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کے ہی پہننا ہے، ہم نے بیٹھ کے تسلی سے نہیں پہننا۔ تو اس سے نہ صرف اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ گرنے کا خطرہ، چوٹ کا خطرہ، اور اس سے اپنے پچھلوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار جلدی کرو ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اس لیے اگلے کا بھی خیال اور ایک عمل میں آداب کی بھی رعایت، اٹھائے سائڈ پہ بیٹھے تسلی سے پہن لے، پہن لیا اٹھ کے چل پڑے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ تو یہ ایک ایسے جوتوں کے متعلق حدیث پاک ہے کہ جو بآسانی اب یہ چپل ہے تو اتارنے میں بھی کھڑے ہو کر اتارنا اور پہننے میں بھی کھڑے ہو کر پہن کر چلنا یہ آسانی ہے، تو گویا یہ اس کے متعلق نہیں ہے۔ تو ہر وہ جوتا جس میں تکلیف ہو اتارنے پہننے میں وہی۔ بالوں میں کنگھی کے متعلق سنتیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں مبارک میں عائشہ خود کنگھی دیا کرتی تھی، اور اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ تو حیض کی حالت میں علماء اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ عورت کے حیض کی حالت میں بھی مرد کی خدمت جائز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اب اس میں کیا، اس حدیث سے یہ بھی سمجھ آیا کہ انسان کو بالوں میں کنگھی کرنی چاہیے۔ اجڑے ہوئے بال ہیں، ایک بندہ آ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس کے پاس کنگھی نہیں ہے کہ یہ کنگھی دے دے اور اپنی حالت کو درست کر لے۔ تو اس بات سے یہی بات سمجھ آئی کہ اگر نعمتیں ہوں تو اظہار ہونا چاہیے، نعمتوں کا اظہار برا نہیں ہے، نعمتوں کا استعمال بھی برا نہیں ہے، بشرطے کہ اس انداز سے ہو کہ اللہ کی نافرمانی اس میں نہ ہو۔ اسی طرح ہم امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر پوچھتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوں اور ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تو کیا میں اس کو میت کو غسل دے سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جائیں،
یا ایک اور محدث فقیہ تھے، ان کے پاس چلی جائیں، ان سے مسئلہ پوچھیں، پھر جب وہ مسئلہ بتا دیں تو ان سے وجہ بھی پوچھنا، اور وہ مسئلہ اور وجہ دونوں جب واپسی پہ آنا تو مجھے بھی ضرور بتانا، تاکہ جو اب کے بار مجھے مسئلہ نہیں پتا تو آئندہ کی بات جو معاملہ ہو وہ مجھے پتہ ہو۔ تو وہ عورت جا کر پوچھتی ہے کہ حضرت یہ معاملہ ہے، کیا میں حیض کی حالت میں میت کو غسل دے سکتی ہوں؟ کہا جی آپ غسل دے سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہ حضرت یہ مجھے وجہ بتا دیجئے، اس کی وجہ کیا ہے کہ میں کیوں دے سکتی ہوں؟ تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں کنگھی دیتی تھی، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کا معاملہ بھی۔ تو اس سے یہ سمجھ آیا کہ انسان حیض کی حالت میں غسل دے سکتا ہے۔ تو یہ دوبارہ اس امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ امام صاحب نے یہ ہمیں بتایا ہے مسئلہ کہ دیا جا سکتا ہے، اور اس پر حدیث پاک یہ پڑھی ہے۔ تو امام اعمش نے یوں اظہار کیا حیرانگی کا اور فرمایا یہ حدیث مجھے پتہ تھی۔ یہ حدیث کتنے واسطوں سے پیغمبر علیہ الصلوۃ مجھے کس نے بتائی، اس کو 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 کہتے ہیں سند، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کے تمام افراد تک مجھے یاد ہیں۔ لیکن اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، یہ پتہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ حدیث مبارک کے بہت معاملات ہیں، تو اس لیے الگ الگ اس کے ماہرین ہیں۔ حدیث میں الفاظ بھی ہیں، اس کے ماہرین محدثین کہلاتے ہیں۔ حدیث میں لہجے بھی ہیں، تو لہجے کے ماہر فقہا کہلاتے ہیں۔ تو امام اعمش محدثین میں سے تھے، محدث سے حدیث جانتے تھے، اس کے اندر کی گہرائی نہیں جانتے تھے، مسئلہ نہیں جانتے تھے، تو ان سے جا کے پوچھا، اور وہ چونکہ گہرائی جانتے تھے، لہجہ جانتے تھے، درد سمجھتے تھے، اصولوں سے مسئلہ نکالنا سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا ہم محدثین کی مثال پنساریوں کی ہے، جس کے پاس مکمل جڑی بوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں ہوتی کہ کون سی جڑی بوٹی کون سی مرض میں کس کے کھانے پر فائدہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ اطباء حکیم ہیں کہ ان کے پاس جب جڑی بوٹی آتی ہے تو خوبصورت انداز سے دوائی بھی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ محدثین اور فقہا میں فرق ہے، اس سے یہ بھی معاملہ نکلتا ہے۔ اب کنگھی کے متعلق اس سے دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ مانگ نکالنا۔ حدیث پاک میں دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ بھی نکالی ہے، یعنی درمیان سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بال مبارک کو بغیر مانگ نکالے پیچھے بھی ڈالا ہے، دونوں طریقے ثابت ہیں، لیکن ان دونوں عملوں میں دونوں عمل ثابت ہیں حدیث پاک سے، لیکن یہ عمل کہ دونوں میں سے مانگ نکالی جائے درمیان میں سے، یہ زیادہ افضل ہے اس بات سے کہ ہم بالوں کو پیچھے کریں۔ اور اس کی وجہ ہے جہاں پر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگ نکالی تھی، تو وہاں پہ ابتدائے مدینہ میں ابتدائے مدینہ کے حالات میں جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اس وقت دو قومیں سر فہرست تھیں۔ ایک مشرکین تھے جو بت پرست تھے، دوسرے یہودی تھے جو کسی نہ کسی کھاتے میں مشرکین سے کم از کم اچھے تھے، اور اس انداز سے کہ کیونکہ وہ آسمانی مذہب کے ماننے والے، آسمانی کتاب کے قائل، آسمانی نبی کے قائل، اور اسی طرح مسلمان کا بھی ان کے ساتھ تھوڑا ملاپ ہوتا تھا، کیونکہ ایک صحیح معنوں میں یہودیت کو اگر دیکھا جائے تو شرک کے خلاف ہے وہ، تو اسی طرح جو مشرکین ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین سے دوری اختیار کرنے کے لیے یہودیت کے تھوڑے قریب اس وجہ سے ہوئے کہ تاکہ جو معاملہ ہے آسمانی مذہب والا وہ ہمارے ان کے درمیان ایک تشبیہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مذہب واضح ہو گیا، احکامات جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالف المشرکین، اور اسی طرح یہودیوں کی بھی مخالفت کرو، مشرکین کی بھی مخالفت کرو۔ تو بہت سارے معاملات میں یہ ایک مشہور حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں سے 10 محرم کے معاملے پر پوچھا تھا کہ روزہ رکھتے ہو کیوں، کہا ہمارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم سے بڑھ کے ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہم خوشی منائیں، اور اگر اللہ رب العزت نے مجھے آئندہ سال زندہ رکھا تو یہ رکھتے ہیں 1 دن کا روزہ، اور انشاءاللہ میں آئندہ سال رکھوں گا 2 دن کا روزہ، تاکہ ان سے مخالفت ہو جائے اور سنت کی سنت اور ایک اظہار محبت کو محبت ہو جائے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جو 10ویں کا روزہ ہے اس کے ساتھ یا تو اس سے پہلے 9ویں کا روزہ ملا لیا جائے، یا جو 10ویں کا روزہ اس سے بعد میں 11ویں کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ تو یہ ایک ابتدا۔ تو گویا اس بات سے کوئی یہ مسئلہ نہ نکالے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہودیوں کے ساتھ ملاپ فرمایا تھا، فلہٰذا ہم بھی فرمائیں، ہم بھی کریں۔ تو چونکہ ایک حکومت بھی ایک ایسے یہودیت مزاج ہے، تو اس لیے میں نے یہ بات واضح کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی زندگی ان سے ہٹ کے دکھتی ہے، تو مسئلہ لینا ہے تو مکمل لینا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اسی طرح گنجے ہونے کے متعلق، گنجا ہونا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں یہ بات ہے کہ اسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دینا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ عمرہ اس میں گنجا ہونا یا بال چھوٹے کرانا جسے قصر کہتے ہیں وہ تو ایک عمرے کا عمل ہے،
اسی طرح حج، اس میں بھی بالکل بال کٹوانا جسے حلق کہتے ہیں، یا تھوڑے تھوڑے بچا لینا جسے قصر کہتے ہیں، یہ چیز ہے، لیکن وہ عمرے اور حج کا معاملہ ہے۔ اس سے ہٹ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گنجا ہونا زیادہ تر ہمیں ایک گہرائی کی صورت میں اتریں تو نہیں ملتا، تو اس لیے اگر کوئی ہوتا ہے اپنی مرضی سے ہو جائے، لیکن یہ کہنا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا سنت ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح کنگھی کے ساتھ، اب چونکہ بالوں کو کنگھی دے کر ایسے تو نہیں چھوڑنا، تو سر کو بھی تو ڈھکنا ہے، تو اس معاملے پر امامے کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح الباری شرح بخاری، اس میں حدیث پاک نقل کی گئی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے آپ میں حلم بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ پگڑی پہنے، اور امامے کا ایک روب ہے، اور اگر یہ پہنتا ہے تو آج کے دور میں بھی روب ہے۔ وہ مشہور ڈائلاگ ہے نا کہ پگڑی اور داڑھی والوں سے بچو، غیر کہتا ہے، اپنے تو چلو آتے ہیں، تو اس کی وجہ کیونکہ انہی چیز کا تو روب ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر غیر مسلم ممالک میں تم جاؤ اور چاہتے ہو کہ میری خاموشی بھی دعوت بنے تو یہی گیٹ اپ اپنا لو، تو تمہاری خاموشی بھی دعوت ہے، موڑ موڑ کے اگلا دیکھتا ہے، سر پہ پگڑی ہو، سنت کے مطابق سفید لباس ہو، آنکھوں میں سرما ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو سکے تو ایک عصا، وگرنہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد چلو تو غیر متاثر ہوتا ہے، دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ اور پیر صاحب نے اپنے ہی کارگزاریوں کے طور پہ ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگلا موڑ موڑ کے دیکھتا تھا کہ یار یہ کیا ہے، اگلا کہتا تھا کہ تمہیں دیکھنے پہ سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، کیا بات ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کے ماحول میں رہ کر صرف ان اللہ والوں کو دیکھنے پر مزہ آتا ہے؟ کیوں؟ اس کے پیچھے کا جو فیض ہے، اس کے پیچھے کا جو کنیکشن ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ تو گویا اپنے ذات سے تو ہم نے سفید چیز کو نہیں اپنایا نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تشریف لائے تھے، داخل ہونے لگے تھے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ سیاہ امامہ تھا، کالے رنگ کا، تو کالے رنگ کا بھی ثابت ہے، سفید رنگ کا بھی ثابت ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق نسائی شریف میں بھی یہ حدیث پاک آتی ہے، عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں گویا وہ منظر میری آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور سیاہ امامہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی زینت بنا ہوا تھا۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پگڑی پہنا کرتے تھے اور یہ شملہ چھوڑا کرتے تھے، شملہ اس چیز کو کہتے ہیں، اور یہ جو شملہ ہے دائیں طرف آگے رکھنا بھی ثابت ہے، اور حدیث کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام شملہ جو ہے اپنے یہ جو سینہ ہے، جو یہ شانے ہیں، شان مبارک، ان کے درمیان میں بالکل پیچھے چھوڑا کرتے تھے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو اس انداز سے معاملے کو اپنایا جائے۔ بالوں کی سنتوں کے متعلق بال کتنے رکھنے چاہیے اور کتنے بندہ رکھ سکتا ہے، تو حدیث پاک کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اگر ہم دیکھیں، بلکہ فرمان کیا، صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا خلاصہ 3 باتیں نکلتی ہیں، کان کی لو تک بھی آقا کے بال تھے، کان کی لو سے نیچے تک بھی تھے، اور تقریباً کندھوں کو ٹچ کرتے ہوئے بھی بال تھے۔ کیا جب چہرے کی خوبصورتی ہو کہ جب وہ سفید ہو اور وہ چاند سے بڑھ کے رونق ہو، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات ہو اور چمکتا چاند ہو، میں نے یوں دیکھا اور پھر میں نے آقا کو دیکھا، پھر میں نے آقا کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، اللہ کی قسم میری آنکھوں نے یہ فیصلہ کیا رسول اللہ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کے خوبصورت ہے۔ تو ایسا چہرہ ہو، سیاہ یا سفید امامہ ہو، خوبصورت یہاں تک بال ہوں، کیا ہی خوبصورتی کا اضافہ ہوگا اگر ہم اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ بغیر سر میں لگائے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک کا نقشہ صحابہ کرام کھینچتے ہیں کہ اکحل، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انداز سے آنکھیں مبارک تھی کہ جیسے سرما لگا ہوا ہو۔ تو اتنی خوبصورتی جب ایک جگہ ساری اکٹھی ہو جائیں تو کیا خوبصورتی کا انداز ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں غسل کے برتن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کان کی لو تک تھے، بلکہ کندھے تک تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نصف کانوں تک، آدھ کان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال تھے۔ اب اس میں الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اب کتنے بال تھے، الگ الگ وقتوں پر معمول ہے، مطلب یہ کہ کبھی وقت ایسا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی رکھے، کبھی وقت ایسا بھی تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک رکھے، اور کبھی ایسا بھی تھا کہ کندھے مبارک کو بھی آ کر وہ بوسہ دیتے تھے، اس انداز سے بھی بڑے ہوئے تھے۔
حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام متوسط القامہ تھے، مطلب یہ کہ قد مبارک ان کی بالکل درمیانی تھی، ایسے بھی نہیں جس طرح کے ایک چھوٹے قد کے افراد ہوتے ہیں، اور ایسے بھی نہیں کہ انتہائی لمبا کہ ایک عجیب لگنے لگے۔ تو اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کے طور پر تھا، جب وہ چار میں چلتے تھے نمایاں دیکھے جاتے تھے، تو یہ ان کی سنت مبارک تھی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قد مبارک میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ان کے دو شانوں کے درمیان ایک وسیع جگہ تھی، اور بال ان کے کان مبارک تھے، یہ بھی ہمیں حدیث پاک کے معاملے میں ملتے ہیں۔ حضرت قتادہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اتنے بھی گھنگریالے نہیں تھے جسے ہم کرلی کہتے ہیں، مطلب بالکل جو عجیب لگے، تو بہت بڑے ہونے کے باوجود بھی بالکل وہ سکڑ کے آپس میں ہو جائیں جس طرح گتھم گتھا ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس انداز سے بالکل اسٹریٹ سیدھے بھی نہیں تھے، اس کے درمیان میں معاملہ تھا، ایک بالکل ہلکی سی درمیان میں لکیر آتی تھی کہ وہ بالکل سیدھے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو ایک خم مبارک آ جاتا تھا، تو یہ خوبصورتی میں ایک اضافی یہاں پہ نمبر مل جاتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کے معاملے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور سر مبارک میں جو بال تھے وہ 14 بال، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 20 بال سفید تھے۔ 1400 سال پہلے ایک اعلیٰ شخصیت کی بات آج ہم یہ کہتے ہوئے غیر حیران ہوتا ہے کہ یا تمہیں اتنے تک پتہ ہے، وہ اپنی کتاب تک محفوظ نہیں کر سکے، اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں کتنے بال سفید ہیں تک کو محفوظ کر لیا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے، انس کہتے ہیں کہ 14 ہیں، ابن عمر کہتے ہیں کہ 20 ہیں، تو دونوں ٹھیک ہیں، جیسے کہ بال کان کی لو تک بھی ہیں، کندھوں تک بھی ہیں، الگ الگ وقتوں میں ہر آتے وقت میں مزید سفید ہو گئے ہیں۔ اتنی صفائی اور اتنی ستھرائی اور اتنے تک بات ہمارے تک محفوظ ہے، تو مجھے بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کیا عالم ہوگا۔ اور آج کا اختلاف اور یہ الجھن یہ غیر کی پیدا کرتا ہے، جہاں پہ ہمیں اتنا تک پتہ ہو، یہ میڈیا نے اپنے 5% چیز کو 95% کر کے دکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اذا تکرر فی القلب، وکیل حضرات زیادہ تر کہتے ہیں کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، یہ ایک آج کے دور کی اصطلاح ہے۔ تو یہی چیز ہے، انہوں نے 5% اختلاف کو اتنا بڑھ کے دکھایا کہ وہ 95% کے اتفاق بھول گئے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ خدا ایک ہے، مسلمانوں میں خدا کے اتفاق ہے کہ وہ ذات میں ایک ہے، صفات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے قرآن پاک 30 پاروں میں ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے الحمد کی الف سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ والناس کی سین کی زیر پہ ختم ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ تمام تر یہ باتیں ٹھیک اور حق ہیں۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ زکوٰۃ حق ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ حج ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے یہ تمام تر جو معاملات ہیں حق پر مبنی ہے۔ مسلمانوں میں اتفاق ہے قرآن میں کہیں جھوٹ نہیں لکھا ہوا۔ مسلمانوں میں یہ بات بھی اتفاق ہے کل قیامت کے دن جنت ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ تمام تر باتوں کو چھوڑ کر چھوٹی سی بات اختلاف کو لے کر چنگاری لگانا مسلمان کے اتفاق کو توڑنے کا مقصد ہے۔ اتنی باتیں اتفاق ہیں وہ نہیں دکھائی جاتی، تو یہ ایک معاملہ ہے ان کا۔ اسی طرح ہم یہ بات دیکھیں کہ بالوں کو رنگنا، بالوں کو رنگنے کے متعلق یہ مسئلہ سمجھ لیتے ہیں کہ بالوں کو نوجوان بندہ جب رنگتا ہے اگر تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس کے بال سفید نکل آئیں تو وہ اگر وہ کالے رنگ سے رنگنا چاہے تو رنگ سکتا ہے، اور اس کی وجہ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ نوجوان میں اصل بات یہ ہے کہ کالے بال ہونا، لیکن اس کے زکام نزلے کی وجہ سے زیادہ تر جو ہوتا ہے، یہ اسی طرح کسی مسئلے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش ہو جائے کہ عمر اس کی 20 ہے 25 ہے 32 سال ہے اور اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اب بال سفید ہو گئے ہیں تو ایسے شخص کو کالے رنگ کا خضاب لگانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ کیا ہے؟ واضح بات ہے، جوان ہوتا ہے جوان کے لیے کالے بال، بوڑھا ہو جائے عمر زیادہ ہو جائے تو سفید بال۔ اب یہ سفید بالوں کو چھپا کر گویا رب العزت کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ محسوس کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں ابھی جوانوں میں ہوں۔ گویا اللہ رب العزت تمہیں بوڑھوں میں شمار کر چکے ہیں، اور تم دوبارہ اپنے آپ کو کھینچ کر اگر نوجوانوں میں ان میں جہاں میں نہیں ہو اپنے آپ کو داخل کرنا ایک بے سود ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو گویا کالے رنگ کا، باقی رنگ کی اجازت ہے لیکن بات جہاں تک کالے رنگ کی ہے تو نوجوان اگر لگانا چاہے تو اس نیت سے لگا سکتا ہے، اور اگر بڑی عمر کا ہے اور جس کے ہونے ہی بال سفید چاہیے تو ایسے بندے کے لیے معاملہ منع ہے۔ آگے آ جاتے ہیں لباس کے متعلق۔ تو لباس کے معاملے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، چند ایک معاملے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مکمل دنیا سے، دین سے کوئی بھی نہیں ہے، بس شرائط کے اندر رہ کے وہ ٹھیک رہیں۔ جیسے ہمارے ٹریفک سگنل، یہ سڑک کے کس چوک پہ لگائے جائیں، کتنے اوپر لگائے جائیں اور کس رنگ کے لگائے جائیں، یہ حکومت کی طرف سے ہے کہ سبز رنگ کا مطلب کیا ہے، لال رنگ کا مطلب کیا ہے، پیلے کا مطلب کیا ہے، جو بھی لگایا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور دوسری چیز ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق ٹوٹلی ہمارے دین سے ہوتے ہے، اس میں دنیا دار نہیں گھسے گا، مثلا ہماری داڑھی اور اس کا سائز. جب بھی معاملہ ہوگا ہم نے یہ دین سے پوچھنا ہے داڑھی بڑھائیں یا گھٹائیں. اور اسی حدیث پاک نے بتا دیا اوفر اللوہا واف شواربا کہ مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ. پھر اس کے بعد اس کا سائز کتنا ہو تو آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کو بھی دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو مٹھی میں لیتے تھے، اس سے زیادہ کو کاٹ لیتے تھے. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کم از کم سنت مبارک داڑھی میں یہ ہے کہ وہ ایک مٹھی برابر ہونی چاہیے. تو یہ انداز ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو لباس میں اب لباس کا معاملہ کیسا ہے کہ یہ مکمل دنیا کے حوالے ہے جیسے کہ ٹریفک سگنل، یا یہ مکمل دین کے حوالے ہے جس طرح کہ ہماری داڑھی کا معاملہ. اس میں چند ایک باتیں ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور چند ایک معاملے ایسے ہیں لباس کے متعلق جن کا تعلق آخرت اور اسلام سے ہے. اسلام نے لباس کے متعلق چند ایک اصول بتائے ہیں، باقی ہمارے معاشرے پر ہے کہ ہم نے لباس کس طرح پہننا ہے. اب جس طرح ہماری قمیض ہوتی ہے، پورے بر صغیر میں دیکھ لیں تو یہ قمیض مرد پہنتے ہیں، اور یہی عالم اگر ہم عرب میں دیکھ لیں تو مکمل بڑا جبہ ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ ایک معاشرے سے ہے، ہمارے ایک رواج رسم و رواج سے ہے، کریں ٹھیک ہے. لیکن چند ایک اصول دے دیے گئے ہیں اور ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا. اگر ان سے ہٹیں گے تو پھر لباس کے معاملے میں گناہ ہوگا. اصول نمبر 1، وہ ساتر ہو، سطر کو چھپانے والا ہو، دکھانے والا نہ ہو. اب اس سے پتہ چلا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا پتلا سوٹ کہ وہ سطر اندر کا دکھائے صحیح نہیں. اس سے پتہ چلا اتنا سخت لباس، چست لباس کہ ہمارے جسم کو نہ دکھا کر بھی وہ دکھانے جیسا محسوس کرا رہا ہو تو ناجائز، جیسے کہ پینٹ شرٹ. اگر ڈھیلی ہو تو الگ بات. اسی طرح وہ ایسا نہ ہو کہ چار میں بیٹھنے پر اگلا اسے معیوب اور عجیب سمجھے کہ یار یہ کیا چیز پہن کے آئے ہوئے. زینت ہو، خوبصورتی کا اظہار ہو، اور سادگی بھی بیچ میں ڈھلے، اور صفائی ستھرائی کا بھی خیال ہو. اسی طرح ایک ایسے خرچے پر کہ کتنے لاکھوں لگ جائیں. اب میری نظر میں ایسے افراد ہیں جاننے والوں میں کہ جنہوں نے اپنی بچی کے نکاحوں پر سوٹ 8-8 9-9 لاکھ کے سلوائے. ابھی الزام قربانی کے موقع پر ہے کہ جو 20,000 کا بندہ جانور لیتا ہے، غریب کی مدد چکر ہوا یہاں پہ لگتی ہے، اور وہاں پہ یہ 7-8 لاکھ میں 4 غریب کی بچیوں کی شادی ہو جاتی. تم نے صرف اسے اپنے نکاح کے لیے ایک سوٹ لے کر دے دیا. اور یہ بات اگر ہم دیکھیں، شادیوں کا سوٹ ایسا ہوتا ہے جو ایک بار ہی پہنا جا سکتا ہے، بعد میں خراب ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی وہ زینت رہتی ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ ایسے خرچوں میں انسان کو لحاظ رکھنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. تو تکبر جیسا نہ ہو، ایک ایسا لباس جس سے تکبر کا انداز محسوس ہو، یا تکبر والے جو افراد پہنا کرتے ہیں اس لباس کو لینا، یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی چیز غلط ہے. اسی طرح ایک ایسی شہرت ہو کہ ہم ایک ایسا لباس پہنیں جس میں ہم لوگوں میں نمایاں دکھیں، ہٹ کر دکھیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، تو یہ چیز بھی ایک غیر مناسب معلوم ہوتی ہے. اور اسی طرح سہولت والا لباس ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ انسان تنگ ہو. اب جس طرح ہم پینٹ شرٹ کو دیکھتے ہیں نا، اس میں انسان تنگ ہوتا ہے، لیکن نوجوان خوش ہوتا ہے چونکہ یہ آج کل کا فیشن ہے. تو اس میں اصل نظریہ دیکھیں تو انسان تنگ ہی ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ذرا انسان لمبا ایک سفر بھی نہیں کر سکتا، اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، جسم کے ساتھ بھی ٹچ ہوتا ہے، اور گرمیوں میں مزید بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن انسان خوش ہے، پسینہ بھی نکل رہا ہے، خیر ہے کہ فیشن ہے. تو ایسی چیزوں کا انسان خیال رکھے. اور اسی طرح اصول میں یہ بات تشبہ بالکفار نہ ہو، یعنی ایک ایسا لباس جس میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ مل رہا ہے، تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لباس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق چاہے بات جوتیوں کی ہو، چاہے بات لباس کی ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں پہلو کو اختیار فرماتے تھے. قمیض ہو یا شلوار ہو پہننے میں، اور جوتا ہو پہننے میں دائیں سائڈ کو استعمال کریں. اسی طرح اس کے اتارنے کا معاملہ ہو تو بائیں سائڈ سے، الٹ سائڈ سے اسے اختیار کرنا چاہیے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرتے کو پسند فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں حدیث پاک کے مطابق شمائل ترمذی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سفید لباس کو پسند کیا گیا ہے. اور اس کے متعلق بات چلی ہے تو کالے لباس کے متعلق بھی بات کر لیں. کالا لباس جو ہے یہ برا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ پھر روکا کیوں جاتا ہے؟ وہ ایک اضافی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ خاص دنوں میں، خاص جگہ پر، خاص افراد خاص وجہ سے پہنتے ہیں. جیسے کہ اہل تشیع حضرات وہ پہنتے ہیں اس وجہ سے. اب ہم تو وہ نہیں ہیں، اگر وہ پہن لیں گے تو گویا جسے ہم آئیڈینٹی کہتے ہیں، شناخت کہتے ہیں، تو گویا اب کس کو ہم کہتے پھریں گے. اس وجہ سے انسان علماء سے مدد منع فرماتے ہیں. لیکن اگر ایسی وجہ نہ ہو، ایسے دن نہ ہو، ایسی سوچ نہ ہو، تو کالا لباس بھی مستحب ہے، پہنا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عالم بننے کی پہلے سال کی کتاب ہے منیۃ المصلی، اس کے بھی حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کالے گھوڑے پر
کالی پگڑی کالے لباس کے ساتھ پہن کے باہر نکلے تھے۔ قاضی ابو یوسف مسلمانوں کے بہت بڑے جج تھے، اور قاضی القضاء عالم اسلامیت میں سب سے پہلے انہی کو لقب دیا گیا۔ اور اسی طرح عالم بننے کے تیسرے سال میں کنز الدقائق کی کتابیں اسے مستحب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی دیکھیں تو کبھی کبھار پہنتے ہیں وہ، تو کالے لباس میں قباحت نہیں ہے، اور ایک اضافی وجہ سے منع ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو گویا ان دنوں میں نہیں پہننا چاہیے، یہ جو ریسنٹلی دن گزر رہے ہیں تو ان دنوں میں نہیں پہننا چاہیے۔ تو پسندیدگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفید کو بھی پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح انگوٹھی کے متعلق کے معاملات ہمارا نوجوان ایک شوق سے پہنتا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا وہ چاندی کا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ مزید آگے بات کھولتے ہیں کہ کام انگوٹھی پہننا، وجہ کیوں پہنتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی تھی اس وجہ سے تاکہ وہ عجم کو خط لکھ سکیں، عرب اور عجم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہننے کی وجہ یہ واضح ہوئی ہے کہ وہ ایک مہر اسٹیمپ کے طور پہ استعمال ہوتی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب سے ہٹ کے جب عجم میں اپنے خطوط تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا تھا تو بات واضح ہوئی تھی کہ عجم کے لوگ، عجم کے جو بادشاہ ہیں، ان کا سٹائل یہ ہے کہ وہ اس وقت تک کسی بڑے بادشاہ اور کسی بڑے بندے کا خط قبول نہیں کرتے جب تک کہ اس کے اوپر اسٹیمپ نہ ہو۔ تو اس وقت کا اسٹیمپ ایک انگوٹھی کی صورت میں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے تو اس کا نگینہ اندر کی طرف رکھ لیتے تھے۔ تو گویا جہاں پر کام انگوٹھی کا پہننا ہے تو وہاں پہ وجہ بھی ہے، وہ اس وجہ سے پہنی تھی۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیزوں کو انگوٹھی پہنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ آقا کی انگوٹھی مبارک پہ 3 الفاظ، 3 سطر لکھی ہوئی تھی، محمد الرسول اللہ، محمد ایک سطر، رسول ایک سطر، لفظ اللہ ایک سطر، یہ 3 انداز سے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی بات نہیں فرماتے تھے، اللہ کی بات فرماتے تھے، اس لیے جو بات لکھتے تھے وہ بات اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر کے مہر لگاتے تھے، گویا یہ اللہ کی بات ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کا پیغام ہے، حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، بس انداز یہ ہے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں تو یہ قرآن بنتا ہے، اور اگر الفاظ نبی علیہ السلام کے ہوں اور اس میں معنی اللہ کا ہو تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ پیغام دونوں اللہ کے ہیں، اس لیے اپنے اسٹیم مبارک میں بھی وہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنتے تھے، روایات دونوں ملتی ہیں۔ حضرت انس ہے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بعض لوگوں نے یہ نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور اسی طرح آگے آئیں تو حضرت انس ہے ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ اب اس معاملے میں اس حدیث میں ٹکراؤ کی صورت یہ ہے کہ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورت سمجھتے تو یہ اس ہاتھ میں پہن لیتے، وگرنہ زیادہ تر دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا، علماء لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 یا 7 ہجری سے انگوٹھی شروع فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے شریعت ہمیں پیش فرمائی، تو 6 یا 7 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی استعمال فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ذاتی طور پہ اس سے لگاؤ نہیں ہے، وہ ایک وجہ تھی، تو وجہ پائے جانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی استعمال فرمائی ہے۔ اور اگر انگوٹھی، تو اب انگوٹھی کا ہمارے کیا حکم ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ اگر کوئی مشہور ایک بات ہے کہ یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے، گو کہ حدیث پاک میں ہمیں دونوں طریقے ملتے ہیں۔ یہ ایک فتاوی شامی، اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ پہن لے تو کم از کم جائز ہے، اور اگر چھوڑ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سے ہم دیکھیں تو پہننا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی ثابت ہے، تو اس وجہ سے اب اس کا پہننا مکروہ نہیں ہوگا، برا نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ سے پہننا بھی ثابت ہے، چھوڑنا بھی ثابت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں طریقے مبارک کو انہوں نے لیا ہے۔ اب اس معاملے پر اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو خلاصہ یہی بات نکلتی ہے کہ پہننا صحیح ہے، چھوڑنا افضل ہے۔ اب یہاں سے بات یہ بھی کر لیں کہ مرد کے لیے سونے چاندی کا اور عورت کے لیے سونے چاندی اور دیگر دھاتوں کا کیا حکم ہے۔ مرد کے لیے سونا بالکل حرام ہے، چاندی 2 شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1 وہ انگوٹھی کی صورت میں ہو، کسی اور صورت میں نہ ہو۔ نمبر 2 اس کی مقدار 4 ماشے سے کم ہو، جب یہ ہوگی تو وہ چیز ٹھیک ہے۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مسلم شریف کی روایت کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی دیکھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ کوئی لوگ ایک جہنم کے انگارے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اسے خوبصورت سمجھ کے اپنے پاس قریب کر لیتے ہیں۔
تو اس وجہ سے چھوڑ دی. تو یہ سونا ہے اور یہ چیز منع ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو مرد کے لیے انگوٹھی کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی. تو مشکات شریف باب الخاتم الفصل الثانی کی 5ویں نمبر کی حدیث مبارک، اس میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مختلف قسم کی دھاتیں پہن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انگوٹھی کے طور پہ حاضر ہوا. تو لوہے کی پہنی تو چھڑوا دی، پیتل کی پہنی تو چھڑوا دی، اسی طرح میں نے سونا تو پہلے بتا دیا. تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناجائز فرما کے سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. پھر اس کے بعد عرض کی صحابی نے یا رسول اللہ کون سی انگوٹھی پہنوں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کم از کم چاندی فرمائی، اور اس کی بھی مقدار ارشاد فرمائی کہ یہ جو چاندی ہے اس میں تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ 4 ماشے سے کم ہونی چاہیے، 1 مسکال جسے ہم کہتے ہیں، تو اس سے کم ہونی چاہیے. اور اسی طرح عورت کے لیے سونے چاندی کا جو حکم ہے اس کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ریشم اور سونا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری قوم میں مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے جائز قرار دیا ہے. اب چاہے ریشم ہو تو مرد نہیں، اور سونا ہو تو وہ بھی مرد استعمال نہ کرے. چاندی 2 شرائط سے انگوٹھی کی صورت میں ہو، اور وہ جو انگوٹھی ہے 4 ماشے سے کم ہو، بڑی ہوئی نہ ہو، اس شرائط کے ساتھ جائز ہے. اسی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے مشکات شریف کی روایت کے مطابق کہ جو چیز میرے قوم کے مردوں پر حرام ہے وہی چیز، یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ عورتوں پر حلال ہے، فلہذا وہ پہن سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں منع فرما رہا ہے نا، تو کل قیامت کے دن وہ مسجد جنت میں اجازت کے طور پہ عطا فرمائیں گے. جیسے بیک وقت یہاں پہ 4 شادیاں، لیکن ادھر پتہ نہیں کتنی ہزار ہمارے پاس ہو رہے. تو چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جہاں پر اگر اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے طور پہ منع فرما دی ہیں، لیکن اس کا معاملہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور ہمیں عطا فرمائیں گے. کھانے کے متعلق کی سنتیں، کھانے کے اندر ہمارے رزق کی وسعت، گھروں میں برکت، مزاج کے اعلیٰ، نیک اعمال کے کرنے کے بہت زیادہ مددگار یہ مواقع ہیں کہ اگر ہم اپنے کھانے میں سنتوں کا لحاظ رکھیں. یہ میں پڑھتا ہوں، وجہ بتاتا ہوں، یہ آپ اسے ملاحظہ فرمائیے گا. رزق کے اندر وسعت آتی ہے، گھروں میں برکتیں بڑھتی ہیں، مزاج اعلیٰ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر معاملے میں تو سنت لینی چاہیے، خاص الخاص اس چیز میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے جو متعلق سنتیں ہیں، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ہاتھ دھو کر کلی کر کے کھانا چاہیے، اور ہر وہ کام آپ دیکھتے جائیں تو میڈیکلی سے ٹک ٹک ٹک، یعنی کلیئر زبردست سنتوں کے جو حصول ہیں یہ مزید ہماری صحت کے اعلیٰ ہونے کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اب جیسے یہ جو مصنوعی وبا آئی ہوئی ہے کرونا وائرس، تو اس میں بار بار بھی ہاتھ دھونے کی بات بتائی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ جو بھی چیز ہے وہ دھل جائے. اس سے اس کا پتہ مطلب یہ چلا کہ جو جرمز اور بیکٹیریا ہوں گے وہ دھلنے سے ہٹ جاتے ہیں. تو یہی چیز اگر ہم روٹی کھائیں گے تو روٹی اندر جاتی ہے، اگر گندے ہاتھ ہوں گے تو جہاں پہ نوالا اندر جا رہا ہے تو نوالا ہاتھ کے ذریعے سے جا رہا ہے، وہ بھی گندے چیزیں اندر جائیں گی، اس لیے انسان کو دھو لینے چاہیے. تو مشہور تو ہاتھ دھونا ہے، تو ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کلی بھی کرنی چاہیے. تو یہ 2 چیزیں. دوسرے نمبر پہ کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اکٹھے کھانا چاہیے، برکت کا ذریعہ بنتا ہے. اور اسی کے ساتھ جتنے ہاتھ اتنی برکت. غیر گھن کھاتا ہے اکیلا کھاؤں گا، برتن اپنا ہوگا دوسرے کو نہیں دکھاؤں گا، ہم جھوٹے میں برکت کے قائل ہیں. اور ہمارے یہاں چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو عام ہیں لیکن وہ غیر مسلم اسے الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک امریکہ کا اس وجہ سے مسلمان ایک کافر مسلمان ہوتا ہے کہ یار تم مسلمان ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہو، اس کا بھی ہاتھ لگ رہا ہے، اس کا بھی لگ رہا ہو، تم بھی لگا رہے ہو. تو اس چیز سے میں بڑا متاثر ہوا ہوں. اور کوئی بھی اور کہیں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق اکٹھے کھایا کرو، دسترخوان کی صورت میں کھایا کرو، جتنے ہاتھ اتنی برکت. یہ جو ہماری ڈیرہ اسماعیل خان کی روایت ایک بڑی اس وجہ سے بھی اچھی لگتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسے پسند فرماتے تھے. حدیث پاک میں سرید جیسی باتوں کی باتیں آتی ہیں، اور اس میں اب تک کی جو باتیں ہیں اکٹھے کھائی جاتی ہے، سرید اکیلے نہیں ہوتی. یہ شان ہے ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی اس حوالے سے. اور یہاں پہ تو ہوٹل بھی ایسے ہی ہیں. تو اور باقی میں 4 مہینے میں گھوما ہوں پاکستان، تو اگلے ہمارا اکرام کرتے تھے. تو چونکہ ہم عادی ہیں، ہمارے یہاں کسی دعوت کا مطلب زیادہ تر مشہور یہ ہے کہ سرید ہوگی، صحبت، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. میں ذہن میں سمجھتا تھا چلو آپ آج سرید آئے گی، کتنا عرصہ ہو گیا نہیں کھائی، تو کچھ نہ کچھ اور کھانا، کوئی بریانی آ گئی، پلاؤ آ گیا وغیرہ وغیرہ، کوئی اچھا کھانا، تو یہ چیزیں کڑھائی آ گئی. لیکن پورے 4 مہینے میں میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں پہ سرید کا معاملہ ہو. الحمدللہ ڈیرہ اسماعیل خان سنت کے معاملے میں اس حوالے سے باقیوں سے ہٹ کے، تو اس روایت کو بندہ باقی رکھے. کتنی سنتیں آقا فرما رہے ہیں کہ تم نے اکٹھے ہو کے کھانا ہے. سرید میں یہی سنت بھی اکٹھی آ گئی کہ جتنے ہاتھ اتنی برکت، وہ بھی ہو گیا. پھر
ہمیں دسترخوان میں کھانا چاہیے، وہ بھی سنت اس میں آ گئی، جوتے اتار کے کھانا چاہیے دارمی کی روایت کے مطابق۔ اسی طرح مجلس میں بزرگ سے شروع کروانا چاہیے، حضرت آپ لیجئے، پروٹوکول کے متعلق پروٹوکول دینا چاہیے، عزت کا اور احترام کا معاملہ۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے تسمیہ کہتے ہیں پڑھ کے کھانا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے برکتوں کے ذرائع۔ تو حتیٰ کہ ایسی تو ضروری چیز قرار دی گئی ہے کہ اگر بسم اللہ ابتدا میں بھول جائے، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق، تو درمیان میں بسم اللہ پڑھ لو، اور درمیان میں بسم اللہ پڑھنے کا سٹائل یہ ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو گویا اتنا تو ضروری ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ سے کام کرتا ہے بہت سارے برکات، حتیٰ کہ جب بندہ گھر میں جاتا ہے، گھر کو بند کرتا ہے، تو بند کرنے میں، کنڈی لگانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کرو۔ ہمارے عالم بننے کے 8ویں سال میں امتحان میں آیا ہوا سوال کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جب دروازہ رات کو تم لوگ بند کرتے ہو تو حدیث کے مطابق کیا ثواب، کیا فائدہ ہوتا ہے بتاؤ؟ 3 فائدے۔ شیطان اعلان کرتے ہیں اپنے باقی شیطانوں میں، نکل جاؤ کہ یہاں پہ تمہارے لیے رات کے رہنے کی جگہ نہیں۔ شیطان نکلے گا، نحوست لے کے نکلے گا۔ نکل جاؤ کہ تمہارے پاس یہاں پہ کھانے کو نہیں۔ ہٹ جاؤ کہ تمہارے یہاں پینا حرام ہو چکا ہے۔ صرف کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو نا، شیطان نہ نظر آنے والا دشمن ہے، تو نہ نظر آنے والا اسلحہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، پھر گھروں میں برکات بھی اترتی ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت کے مطابق اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اکیلے ہی بیٹھے ہیں اور پلیٹ میں مکمل گھوم رہے ہیں، کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اکیلے کو بھی آداب کے طور پہ فرمایا، اپنے کل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو، اور اسی کے ساتھ فرمایا بیامینک، جو تمہارا دائیں ہاتھ ہے اس سے، اور مما یلیک، جو تمہارے سامنے اس سے کھاؤ۔ تو اس لیے اگر اکیلی پلیٹ بھی ہو تو ہمیں درمیان سے اور ادھر سے نہیں کھانا چاہیے۔ اور حدیث پاک کے مطابق کھانے میں برکت درمیان میں اترتی ہے، اس لیے اگر کوئی زیادہ بھی بندے بیٹھے ہوں تو درمیان سے نہیں کھانا چاہیے۔ اور اگر درمیان میں جس طرح ہمارے شریر میں اکٹھی بوٹیاں تو وہیں پہ بڑی ہوتی ہیں، تو اٹھانے کا سٹائل یہ، اٹھا کر اپنے سامنے رکھو، پھر اس کے بعد کھاؤ، ڈائریکٹ نہ اٹھو، اور وہاں سے برکت اتر کے درمیان میں نازل ہو کے اترتی ہے، پھر پورے کھانے میں اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے۔ تو گویا جسمانی طور پہ اگر آج میڈیکلی بھی اگر ایسا بندہ ہے جو سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو کافر کے جسم سے ہٹ کے اس کا جسم ہوگا فائدے کے طور پر۔ اور اسی کے ساتھ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں تم میں سے ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، حدیث پاک کے مطابق، اور 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، زیادہ تر اسی انداز سے۔ اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کھانے میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، پھونک منع ہے۔ اسی طرح مختلف کھانے ہوں، کھانوں پر اگر ہاتھ ہو تو پھر بڑھا سکتے ہیں، اس کے اندر اجازت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دسترخوان پہ کئی کھانے پڑے ہیں تو ترمذی شریف کی روایت کے مطابق پھر اس کے بعد ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ کھانا تبدیل ہو چکا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے کہ گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا یہ سنت ہے، اور اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا، اور اسے برکتوں کا بھی ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو جب بڑی بوٹی ہو نا، اسے انسان دانت سے نوچے، یہ بھی سنت ہے۔ ہم آج کل جب بڑی محفل میں بیٹھے ہوں تو اسے ہاتھ سے کھینچتے ہیں، تو دانت سے نوچا کریں، اور یہ عرب میں اسٹائل تھا بڑی بڑی بوٹیوں کا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بوٹی کھا کے رکھ لی، تو نبی علیہ السلام نے وہیں وہ بوٹی اٹھائی اور یوں گھما کر وہاں جہاں عائشہ کے دانت لگے تھے وہیں پہ ان کو یوں دیکھ کر یوں کھایا، اشارہ دیا کہ جہاں سے تم نے چھوڑا وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ تو محبت کا اظہار بھی ہو گیا، اب یہاں سے یہ بھی ثابت کہ اکٹھا کھانا ہو گیا، اکٹھے کھا رہے ہیں۔ تو اسی لقمہ گرے دسترخوان پر، ابن ماجہ کی روایت کے مطابق کل بھی بات کی تھی، تو وہ انسان اٹھا لے اور اسے بھی کھا لے۔ اور اسی کے ساتھ ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق کوئی آئے تو آفر کرو، آئیے کھائیے، یہ چیز نہیں کہ یار یہ آ گیا میں کیا کروں گا، تو یہ چیز نہیں۔ اور میں حدیث پاک بتا چکا ہوں، 1 کا 2 پہ کھانا پورا۔ تو گویا ہوٹل والے کہتے ہیں نا کتنے نفر صحبت ہے، کتنے نفر ہے، تو 1 کا 2 پہ الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدرسے کی روٹی ہوتی تھی، تو میں اس بات کا گواہ ہوں، 8 سال گزرے ہیں فیصل آباد میں اس حوالے سے، تو وہاں پر 1 کا کھانا 4-5 پہ کافی ہوتا تھا، اور کئی مرتبہ کھانا بچا ہے۔ وہ دیتے صرف 1 پلیٹ تھے، ہم جن سے لیتے تھے 1 پلیٹ، کتنوں پہ کافی، تو برکت اس انداز سے اترتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ جب ہم بہت سارے اکٹھے بندے کھانا کھا رہے ہوں اور ہم محسوس کریں کہ اگلا بندہ ہمارا محتاط ہے اور وہ حیا کر لے گا، شرم کر لے گا اگر ہم نے چھوڑ دیا،
تو ان کی لحاظ کی وجہ سے کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، خیر تھوڑا تھوڑا ساتھ لگنا چاہیے، گویا کہ اسے محسوس ہو کہ ابھی میں نے کھانا چھوڑا نہیں ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق۔ اور اگر کوئی خادم ہو، نوکر ہو، محتاط ہو تو اسے اپنے کھانے میں شریک کرنا چاہیے، ایسے معاملہ نہ ہو، کیونکہ جتنے ہاتھ اتنی برکت، اب چاہے وہ خادم ہے، چاہے وہ اپنا ہے، یا چاہے وہ پرایا ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق۔ اسی طرح گھر میں بہت خیر ہوگی کہ جو بندہ کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے۔ ہم میں یہ مشہور ہے کہ ہم ہاتھ پہلے دھوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق کیا فرما رہے ہیں؟ وہ گھر بابرکت ہوگا کہ جس میں اگر ہم کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں۔ اس لیے آج سے ہم نے اپنی عادت بنا لینی ہے کہ جو چیز ہم نے ہاتھ دھونے کھانے سے پہلے ہیں تو کھانے کے بعد بھی ہیں انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ طبرانی کی روایت کے مطابق کہ چاٹنے میں جب انسان انگلی استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلے درمیانی انگلی، پھر اس کے بعد یہ شہادت، پھر اس کے بعد یہ انگوٹھا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت کے مطابق پہلے دسترخوان اٹھایا جائے، پھر اس کے بعد انسان اٹھے۔ اسی کے ساتھ جو بندہ کوئی دعوت کرے تو وہاں پہ جب دعوت کرے تو کھانا کھا لینے کے بعد اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، کہ اللہ اسے کھلا جس نے مجھے کھلایا، اسے پلا جس نے مجھے پلایا، یہ بھی کہہ لینا چاہیے۔ چونکہ ہم مدرسے میں تھے، پورا پاکستان ہمارا میزبان تھا، تو وہی ہماری مہمان نوازی کرتا ہے، انہی کے ایک تعاون سے الحمدللہ مدارس حلال طریقے سے چلتے ہیں۔ تو میں نے 8 سالوں میں جب بھی وہاں پہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھایا ہے تو جو بندہ گھر میں کھانے کے بعد دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ اپنے کھانے کی دعائیں آخر میں کرے۔ اور اگر کسی کی دعوت ہو تو اللہم اطعم من اطعمنا واسقِ من سقانا، تو میں نے 8 سال وہاں پہ جتنا عرصہ بھی پڑھا ہے تو وہاں پہ میں نے یہ دونوں دعائیں پڑھی ہیں، یہ بھی پڑھا ہے وہ بھی، کیونکہ وہ بھی کسی کی دعوت ہوتی تھی، ہمیں کوئی کھلاتا تھا، اللہ ان کو کھلائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری آج کی سنتیں ہیں، انشاءاللہ کل سے پھر پینے کے حوالے سے سنتیں شروع کریں گے۔ تو میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ بعض اوقات موقع سنتوں کے جاننے کا الگ ہوتا ہے، عمل کرنے کا الگ ہوتا ہے۔ تو جب انسان جانے تو اس وقت دل میں دعا کرے، یا اللہ جتنی سنتیں جانی ہیں تو یا اللہ جب موقع آئے مجھے یاد کرانا، پھر جب موقع آ جائے اس وقت ہم پرفارم کریں، ہم ادا کریں، سنتیں اپنائیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ کہہ دیں۔ تو الحمدللہ یہ نعمتوں کا اظہار ہے شکر کے طور پہ، اور شکر کرنے پر نعمتیں بڑھتی ہیں، پھر وہ بڑھ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور سہولت والا معاملہ عطا فرمائے۔